اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی آج ہم بات کریں گے کہ پرائس کنٹرول کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں معیشت کے اوپر، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی جب پرائس کنٹرول آپ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھا اور کچھ نہ کچھ برا اکنامی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ ہم اس ایفیکٹ کو یہاں ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی وہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں اور کیوں پڑتے ہیں، اس کے کیا بیسک اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں، جیسے پرائس سیلنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ پرائس سیلنگ کیا کرتی ہے، آپ کے پاس وہ جو گڈز اور سروسز ہوتی ہیں ان کی شارٹیج کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کی شارٹیج کا باعث کیسے بنتی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم لوگ پروڈیوسر کی بات کرتے ہیں تو پروڈیوسر زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اب جو ایک اس کی پروڈکٹ ہے اس کی ایک پرائس لاک کر دی گئی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی پروڈکشن کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں اس کی شارٹیج دیکھنے کو ملتی ہے اور شارٹیج آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ دوسری بات اگر ہم بات کر لیتے ہیں پرائس فلور کے اوپر، تو پرائس فلور میں کیا ہوتا ہے، جب آپ پرائس فلور لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سرپلس بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مارکیٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ پروڈیوسر چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو، میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکوں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی گڈ اینڈ سروسز کو ریگولرلی پیسٹ کرتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ سینٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں اور ڈی سینٹرلائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے کیا افیکٹ آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے جی مارکیٹ ڈسٹورشن ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ ڈسٹورشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے ایک طرح سے ڈسٹرائے کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کی ریسورسز جو ہے ٹوٹلی اوکولوکیٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی جو ریسورسز ہیں ان پر کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہوتا ان دی اسٹریٹ وے۔ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر پرائس کنٹرول کیا کرتی ہے، ہماری جو مارکیٹ ہے وہ قدرتی طور پر یہ سگنل پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ کافی زیادہ ریسورسز کو اپنے پاس الوکیٹ کرنے کے باوجود بھی وہ چیزیں ریٹرن نہیں کر رہی جو چیزیں اسے ریٹرن کرنی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مارکیٹ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جاتے ہیں اور چھوٹے اور بڑے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو مافیا ہوتی ہے یعنی بلیک مارکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، بلیک مارکیٹ کیا کرتی ہے، وہ میدان میں آ جاتی ہے اور وہ اس سے کیا کرتی ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرائس تو اس سے اوپر جائے گی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پروڈیوسر سے مال خرید لیتے ہیں اور پروڈیوسر سے مال خریدنے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاس سٹاک کر لیتے ہیں۔ جب وہ سٹاک کر لیتے ہیں تو حکومت جو ہے فیوچر میں اس کی پرائس کو اگر وہ سیلنگ اپ کرتی ہے اور فلورنگ ڈاؤن کرتی ہے تو آلموسٹ انہیں سے بینیفیشل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ پروڈیوسر کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تو آلموسٹ وہ اسے مہنگے داموں پہ بیچ کے اس کی سپلائی کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سپلائی چلائیں۔ تو یہ ایک بڑا امپیکٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اکنامی ہوتی ہے بہت زیادہ بری طرح سے جیسے کہنا چاہیے ریز ہو جاتی ہے، ریز اپ ہو جاتی ہے۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائس کا جب ہم کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو آلموسٹ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہی بتایا سیشن میں کہ پروڈیوسر جو ہے وہ اپنا انویسٹمنٹ کا رجحان کم کر دیتا ہے، وہ کم انویسٹمنٹ کرنے لگتا ہے، مارکیٹ میں نئے انویسٹر کم آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے اور اس کو ہم جب مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ نے اس کو سیل آؤٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک نیا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، یہاں ایک نیا پرابلم، ایک نیا میٹر کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس میٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آلموسٹ آپ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ پھر ڈسٹورشن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، تباہالی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو تباہالی مارکیٹ کی طرف ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ کی اکنامی کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے انسٹیبل وے میں چلنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک اور امپیکٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ گورنمنٹ کو مجبوراً ان حالات کے اندر مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ مداخلت کرتی ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ اسے وہاں کراؤڈنگ آؤٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اسے جب پروڈیوسر اور جو کنزیومرز ہوتے ہیں دونوں کی طرف سے اسے پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسے لازمی طور پہ وہاں کراؤڈنگ آؤٹ کی کنڈیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی حکومت کو خود انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایسی پالیسیز بلڈ کرنی پڑتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی مزید پروان چڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بہتر کریں، وہ بہتر نہیں ہو پاتی بلکہ وہ اور زیادہ گلچ ہو جاتی ہے اور زیادہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ برڈنائز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں پرائس کنٹرول کی، تو پرائس کنٹرول کے بہت سارے افیکٹو ویز ہیں، بہت سارے اثرات ہوتے ہیں پرائس کنٹرول کے اوپر۔ ہم پرائس کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں جب گورنمنٹ بہت سارے انہیں ایسا کرنا ہوتا ہے کہ بہت سارے ریسورسز، بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے پاس موجود تھیں انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ اسے چھوڑ پاتے ہیں کیونکہ ان کی پرابلم وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں
اگر آپ کسی کنٹری کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر آپ کی جو پرائس ہے وہ کنٹرول کی طرف جاتی ہے، کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ یا کوئی اور چیز، تو آلموسٹ گورنمنٹ کو کراؤڈنگ آؤٹ کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کو کراؤڈنگ آؤٹ کرنی پڑے گی تو آلموسٹ آپ کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ٹیکس سینکشن لگ جائیں گے، وہ ٹیکس سینکشن پہ جائیں گے. جب ٹیکس سینکشن پہ جائیں گے تو حکومت کراؤڈنگ آؤٹ کرے گی کہاں سے؟ ٹیکس سینکشن سے کرے گی. تو جب اسے ٹیکس صحیح سے ریونیو نہیں ملے گا یا ٹیکس ریونیو میں جنریٹ نہیں کر پائے گی تو وہاں اس کو سارے پرابلمز اس طرح سے فیس کرنے پڑیں گے کہ اس کی جو معاملات ہوں گے وہ گڑبڑ کی طرف جائیں گے، نہ کہ وہ سدھار کی طرف جائیں گے، وہ اور بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے. تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمیں یہ کنڈیشن سمجھ لینی چاہیے کہ جو پرائس کنٹرول ہے اس کے کچھ افیکٹو فائدے بھی ہیں، لیکن وہ شارٹ ٹرم میں ہوتے ہیں، لانگ ٹرم میں اس کے نقصانات ہی دیکھنے کو ملے ہیں.